بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی جان نے بتایا کہ گاؤں میں ایک یتیم بچی کی شادی ہے۔ شادی کے اخراجات میں مدد کرنی ہے۔ ہم بہن بھائیوں نے جتنی رقم دینے کا کہا، امی اس پر نہیں مانی کہ اتنے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ معلوم ہوئی کہ پچھلے چند سالوں سے گاؤں میں یہ نیا رواج پڑ گیا ہے کہ بیٹی کی شادی کے نام پر ہر دوسرا فرد مانگنے آ جاتا ہے۔ مزید تحقیق پر معلوم ہوا کہ مانگنے کا مقصد بیٹی کو فرنیچر، جس میں بیڈ، صوفہ سیٹ، ڈریسنگ ٹیبل، کپڑوں اور برتنوں والی الماری، چھوٹی بڑی میزیں، واشنگ مشین، چارپائیاں، سردی گرمی کے بستر، پتھر اور پلاسٹک کے ڈنر سیٹ، پیٹی، صندوق، بکسے اور کم از کم 15 جوڑے دینا ہوتا ہے۔ سسرال جہاں وہ یہ تمام سامان لے کر جا رہی ہوتی ہے، وہاں لڑکے نے رشتہ طے ہونے کے 2-3 سال محنت مزدوری کر کے ایک کچا پکا سا کمرہ بنایا ہوتا ہے، جس میں یہ سب سامان اوپر تلے ٹھونس کر سسرال والوں پر پتہ نہیں کون سی دھونس جمائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ میں جب لڑکی کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سب سامان کی کیا ضرورت ہے، آپ اسے ضرورت کا واجبی سامان دے، مانگ تانگ کر بلا ضرورت ایک کمرے کو چھت سے فرش تک بھرنے کی کیا تک بنتی ہے، تو انہوں نے بہت برا منایا۔ باجی، کیا ہماری بیٹی کے ارمان نہیں ہیں؟ وہ موبائل پر ڈرامے ہمیں دکھاتی ہے کہ اسے کس طرح کا سامان چاہیے۔ بچی کے ارمان پورے کر دیے، آنکھوں دیکھا حال بیان ہے۔ خاوند شہروں میں پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہے، بیوی کو کرائے پر ایک کمرہ لے کر ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بیڈ سمیت سارا سامان بمیں واشنگ مشین گاؤں میں حصے کے کمرے میں بند رہا۔ سیلاب آنے پر کمرے کی چھت منہدم ہوئی تو وہ سامان حصے بکھرے کر کے مختلف گھروں میں رکھوایا گیا۔ 3-4 سال گزرنے کے باوجود وہ سامان اس طرح گل رہا ہے جو جمع کرنے کے لیے جگہ جگہ ہاتھ پھیلایا گیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، واقعات کی کتاب تحریر ہو سکتی ہے۔ جس طرح لوگوں کو مانگنے کی عادت یا چسکا کہنا مناسب ہوگا یا لگ چکا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ اور اس طرح کے دیگر حکومتی پروگرامات کا منگتا بنانے میں کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھر بیٹھے بنا ہاتھ ہلائے جب ہزاروں مل رہے ہوں تو کام کرنے، محنت کرنے کا کس کا دل چاہے گا؟ امی بتاتی ہیں کہ ہماری پنجابی میں کہاوت ہے، یا مردیاں منہ ڈنگا ہندا یا مانگدیاں، یعنی یا مرتے وقت موت کی دہشت سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے۔ اب کسی میں وہ ہمت ہی نہیں رہی جو ہاتھ پھیلانے سے روک سکے۔ لوگ اتنی دیدہ دلیری سے مانگتے ہیں جیسے دوسروں کی خون پسینے کی کمائی پر ان کا حق ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ ان کی بیوہ رشتہ دار کے لیے کوئی ماہانہ باندھ دے۔ سمجھایا کہ کیا بہتر نہیں کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا ہی صحیح کام شروع کریں، تو ناراض ہو گئیں کہ آپ نے اتنی کمائی کہاں لے کر جانی ہے۔ مروت روک دیتی ہے، ورنہ بندہ کہے کہ اس کمائی کے پیچھے ہونے والی محنت میں ان کا کتنا حصہ ہے۔ ہمارے شہر میں گھروں میں کام کاج میں مدد کرنے والی خواتین بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ ایسی خواتین کو جب گھریلو کام کاج کی تجویز دی تو ان کے تاثرات ایسے ہوئے جیسے گالی دے دی گئی ہو، اور نہایت نخوت سے فرمائیں گی کہ ہمارے خاندان میں دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کا رواج نہیں، مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ ایک طرف مہنگائی اور غربت کے رونے ہیں اور دوسری طرف امیر غریب کا ظاہری فرق مٹ چکا ہے۔ نانی اماں کہا کرتی تھی، کسی دا تھے دا متھا دیکھ کہ اپنا رکھا متھا نہیں، بھن سکتا کسی کی اونچی حیثیت دیکھ کر اپنی کم حیثیت محسوس نہیں کی جاتی۔ اب ہر کوئی اپنا ہی متھا چاہے بھن تڑ کے ہی صحیح، لائف سٹائل ڈرامہ والا ہی چاہتا ہے، بس محنت نہ کرنی پڑے، وہ کوئی اور کرے اور ان کا تاحیات ماہانہ وظیفہ باندھ دے، جس سے یہ اپنی خوابوں کی سلطنت میں چین کا جھولا جھولتے رہیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل صبح کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔